جس طرح سے افغانستان نے حملہ کیا اس کے جواب میں پاکستان نے بھی آپریشن غضب للحق کے اگلے مرحلے میں قندھار میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ یزیدی فوج نے ذہنی مریض عاصم منیر عرف یزید کے احکامات پر کابل میں اب جو ہے وہ اسپتال کے اوپر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت عاصم منیر رنجیت سنگھ بننا چاہتا ہے، لیکن اوقات اس کی شیخ چلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو یو این سیکورٹی کونسل ہے اس کی جو طالبان سینکشن لسٹ تھی اس نے بہت سارے جو طالبان آفیشل ہیں ان کو ریموو کر دیا اپنے لسٹ سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صورتحال اب افغانستان کے ساتھ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب ان سے لڑنا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہماری بھی ایک ٹرکی سچویشن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ٹرمپ وہی ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ او جی بالکل یہ جو ٹیررزم ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ ایران ٹیررسٹ ملک ہے۔ آج پاکستان کے لیے کیوں نہیں بول رہا؟ پاکستان اکیلا لڑ رہا ہے۔ یہ جو طالبان اور یہ جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہو نہیں رہی ہے۔ افغانس کے پاس پاکستان ایئر فورس اور ایئر سیکیورٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ظلم ہے جو اسرائیل نے غزہ کے اوپر، حماس کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر کیا تھا۔ اسرائیل امریکہ جنگ 16ویں دن میں داخل ہو گئی۔ امریکہ کا اور اس کے اتحادی اسرائیل کا خیال تھا، اور جو اندازے اب سامنے آ گئے، ان کا خیال تھا کہ جنگ 4-5 دن میکسیمم 1 ہفتہ چلے گی، ہم میسو بمبارڈمنٹ کریں گے اور اس کے بعد رجیم گر جائے گی۔ نہ رجیم گری نہ انقلاب آیا، بلکہ امریکہ میں تو اب مذاق بن گیا ہے۔ کا مطلب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے خبر چلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے کارروائی کی ہے کابل اور ننگرہار میں، جہاں پر ڈرون بنانے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ ایسی ورکشاپس تھیں جہاں پر بھارتی اور اسرائیلی پرزوں سے ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ افغانستان کی جانب سے 3 روز قبل راولپنڈی، کوئٹہ اور کوہاٹ میں ڈرون حملوں کا لانچ کیا جانا کیا بتا رہا ہے، اور اس میں بھارتی مداخلت کا امکان کتنا بڑھ گیا ہے؟ دیکھیے، بھارتی مداخلت کا تو بہت امکان ہے، کیونکہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ اسرائیل سے بھارت کو منتقل ہوئی، اور بھارت نے پاکستان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا تھا، اور وہی ٹیکنالوجی اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کابل کو منتقل کر رہے ہیں، مگر جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں تھے۔ یہ کوئی اس کا لو ٹیکنالوجی ویریئنٹ تھا جو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور 100% ان کو مار گرایا گیا، کوئی خاص وہ نقصان بھی نہیں کر سکے، مگر یہ ان کی انٹینٹ ظاہر کرتا ہے، اور یہ بڑا ایک ڈینجرس ڈائمینشن ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک دہشت گرد رجیم ہے جو کہ دہشت گرد تنظیموں کی بھی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان اور دیگر جو نیبرز ہیں ان کے خلاف بھی وہاں سے کاروائیاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک بھارتی جو اس کے ساتھ لنکس ہیں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ برگیڈیئر صاحب، یہ اب جس طرح سے افغانستان نے حملہ کیا اس کے جواب میں پاکستان نے بھی آپریشن غضب للحق کے اگلے مرحلے میں قندھار میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ اس کے پاس پاکستان ایئر فورس اور ایئر سیکیورٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ظلم ہے جو اسرائیل نے غزہ کے اوپر، حماس کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر کیا تھا۔ جو کنونشنز اور رولز آف وار ہیں، جو وارز کے بھی ایک ایتھک ہوتے ہیں، جنگ لڑنے کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، اس وقت پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ریاستی ادارے افغانستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اندھا دھند ظلم ہے۔ یہ 2+2 جڑتے نہیں ہیں، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ 100% تو کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جب حملے کریں گے تو ہمارے اوپر حملے کم ہوں گے۔ اب ٹی ٹی پی کے گو کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ گزشتہ 2.5 برس پہلے سے ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم جتنی اپنی شدت اور انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنا ہم افغان طالبان کو پنش کریں گے، ہم نے ٹریڈ بند کر دیا، ہم نے افغان ریفیوجیز کو نکال دیا، ہم نے کئی دفعہ فضائی حملے کیے، تو اس سے ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، افغان طالبان ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے سینئر ملٹری آفیسرز نے اس طرح کی بھی باتیں کہیں کہ افغان جو ہیں لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، جب ہم ان کو ماریں گے، چھتر ماریں گے۔ یہ ہماری مینٹیلٹی 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ بھی تھی، جو ابھی بھی ہماری چل رہی ہے۔ لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آپ انکریزڈ وارفیئر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سنیں ان کی باتیں 2023 کی، 2024 کی، 2025 کی۔ 2026 کے مارچ میں کیا صورتحال ہے؟ ایک دارالحرب میں کنورٹ ہو گیا ہے پاکستان کا نارتھ جو ہے، اور افغانستان سارا کا سارا جو ہے وہ ایک وار زون میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بڑی خوفناک قسم کی امپلیکیشنز ہوں گی۔
जहन में ये भी याद रखिए कि 2021 में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, 2022 में जब इमरान खान की पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप थी, तो हमारे किस किस्म के रिलेशनशिप थे, क्या क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप और ट्रस्ट एग्जिस्ट करता था अफगान तालिबान के साथ। इमरान खान की हर बात वो मानने को तैयार थे। हमें उस स्टेप एंड स्टेज में हमारा चूंकि तकरीबन 50 बरस का एक इंतहाई खौफनाक रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, हमें बड़ी मेहनत चाहिए थी स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, कि हम उन जख्मों को भर सकते जो खालिस्तान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान के लोगों को चूंकि हमेशा ही चूतिया बनाया गया है, तो उनको कहानी सुनाई गई है कि हमने अफगानिस्तान के लिए ये किया वो किया वो किया। मेरे कई दफ़ा बड़ा डिफ़िकल्ट डायलॉग हुआ अफगान मुख्तलिफ लोगों के साथ जो पाकिस्तान के ऑपोनेंट से, कभी यूरोप के अंदर, कभी बरतानिया में, कभी दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर, कभी अमेरिका के अंदर, और वो हमेशा कहते थे कि अफगानिस्तान को जितना पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है और अफगानिस्तान के अंदर जो क़यामत टूटी है 1979-80 के बाद, उसकी प्रिंसिपल जिम्मेदारी 1970 से पाकिस्तान के ऊपर होती है। और अगर आप में से कोई भी सीरियसली पढ़ेगा इस तरह के सारे कॉन्फ्लिक्ट को, तो आपको पता चलेगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स ने अपनी खुदगर्जी में मसलसल अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ खेला है। ये एक ऐसा जख्म है जिसे ठीक करने के लिए हमें 2021 के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, लेकिन बजाय मेहनत करने के हमने एक नया वॉर जोन जो है यहाँ पे खोल दिया, एक नया कटा खोल दिया। अब ये कोशिश क्या लगती है, अभी हम 100% के क्लियर नहीं है, क्योंकि आप इनका भी जहन में रखें कि कहते हैं हम तो अफगान तालिबान को इसलिए पनिश कर रहे हैं कि टीटीपी को हमने कंट्रोल करना है, लेकिन जो डॉट कनेक्टिंग अगर आप करें तो लगता यह है कि गोल ये है कि आपने अफगान तालिबान रजीम जो है उसे आपने डिस्टेबलाइज करना है। इसको आप रजीम चेंज ऑपरेशन भी कह सकते हैं, इसको आप कयास पैदा करना भी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर पैदा करनी है, ताकि डिफरेंट मतारिब ग्रुप जैसे नॉर्दर्न अलायंस है, कुछ और हैं, वो आपस में लड़ बैठे, अफगान हुकूमत गिर जाए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि अफगानिस्तान में काबुल के अंदर पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा था स्ट्राइक की गई है, और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान द्वारा स्ट्राइक की गई और वहां पर लगभग 400 लोगों को मार दिया गया है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही थी, और दोस्तों इन खबरों के बाद पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मुनीर ने कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। और दोस्तों इस समय मुनीर काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और जो मुनीर लगातार ट्रंप के पीछे भाग रहा था, आज वो मुनीर को ना ट्रंप सामने आ रहा है बचाने, ना कोई भी। और दोस्तों कहा जा रहा है मुनीर अब बिल में छुप चुका है, और इस समय पूरी दुनिया मुनीर को ढूंढ रही है। और दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर ये जो हमला किया है, 400 लोग मारे गए, इसके बाद कहा जा रहा है पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यूएन के अंदर से। और यह खबर आते ही मुनीर भी छुप गया है, और पाकिस्तानी मीडिया के भी सुर अब बदल चुके हैं। और दोस्तों अफगानिस्तान आप लोग जानते हैं पाकिस्तान से इस समय लड़ रहा है, और जो पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ही अफगानिस्तान जवाब दे रहा है, और अफगानिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कहीं आप लोगों ने बीच में सुना भी होगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ड्रोन से भी हमले किए गए, काफ़ी जगहों पर, मल्टीपल जगहों पर हमले किए गए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सब को लेकर? आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी मुनीर को लेकर के, जो बिल में छुप चुका है उसको लेकर। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।